بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد قال اللہ تبارک و تعالی. نوٹس لکھنا ہے تو کسی گھر نہیں، کاغذ وغیرہ نہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولذکر اللہ اکبر صدق اللہ العظیم. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. بہت ہی احترام کے قابل، عزت و اکرام کے لائق بزرگ و عزیز دوستوں، اللہ تعالیٰ نے امت پہ بہت بڑا کرم فرمایا اور انبیاء کرام کے بعد اللہ نے امت میں بڑے بڑے مصلحین پیدا فرمائے. اور پھر اللہ نے ہم کو یہ سلسلے عالیہ نقشبندیہ سے نسبت عطا فرمائی. اس سلسلے کی خصوصیت یہ ہے کہ اس میں سلوک جو طے کرایا جاتا ہے سنت کی روشنی میں کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اتباع سنت. بہت سارے دیگر سلاسل میں بہت ساری چیزیں رواج پا چکی تھیں، تو اہتمام اس میں کیا گیا ہے کہ سنت کو استعمال، طریق سنت کو زیادہ سے زیادہ استعمال کیا جائے. اور اس میں جتنی بھی چیزیں ہیں اس کو کہیں نہ کہیں اس کا ثبوت ملتا ہے، کہیں اس کی بنیاد جو ہے احادیث میں اور حضور کی سیرت میں ملتی ہے. تو حضرت نے جو ہے سلسلے کے دروس دیے ہیں. تو سلسلے کو سمجھنا چاہیے. کوئی چیز اس میں کی جاتی ہے تو اس کی حکمت کیا ہے، اس کا مقصود کیا ہے. تو یہ مدارج السلوک میں ایک حضرت کا دوسرا جو درس ہے وہ لطائف کے بارے میں. اس کے کچھ 35 اسباق ہے ہمارا، اور سلاسل میں یہ اسباق وغیرہ کا تصور نہیں ہے. ذکر دیا جاتا ہے 12 تسبیح کا والا کیا جاتا ہے، اس کے بعد کوئی سبق نہیں ہے. اس کے بعد جو ہے رضائل پہ بات ہوتی ہے، حفظ کیسے، غصہ کیسے نکالیں گے وغیرہ. جو 6 چیزیں بتائی جاتی ہیں، استغفار کرنا ہے، درود شریف پڑھنا ہے، تلاوت کرنا ہے، مراقبہ کرنا ہے، وقوف قلبی کرنا ہے، اور رابطہ شرع. درست بدلتا جو ہوتا ہے وہ مراقبے کا سبق بدلتا ہے. اس میں جو ہے 35 اسٹیپ ہیں. اللہ چڑھنے کے بعد چھت پہ پہنچ جائے گی. یعنی بہاؤالدین بخاری ایک حضرت یہ بہاؤالدین، اب عام طور پہ 16 سبق کے بعد گویا سمجھی جاتی ہے، اگر اہلیت ہے تو خلافت دے دیتے ہیں. خلافت جو دی جاتی ہے تو اس میں سبق کا تعلق نہیں. کوئی 35 سبق کر لے تو اس کے بعد اس کو خلافت نہیں ملتی. 35 سبق کرنا الگ ہے، خلافت کا ملنا الگ. خلافت میں یہ دیکھا جاتا ہے کہ آدمی دین کی صحیح فہم ہو اور عوام کی رہنمائی کا منصب سنبھال سکتا ہو. تو ایسے آدمی کو پہلے سبق میں بھی خلافت مل جاتی ہے. سبق پہلا ہی ہے مگر خلیفہ بنا دیتے ہیں. اس کا تعلق اسباق سے نہیں ہے. علم
چلنے کی صلاحیت چاہیے اور اللہ سے تعلق چاہیے. اللہ سے تعلق تو یہ لطیف قلب میں ہی حاصل ہو جاتا. اب وہ باقی آگے اس منزلیں ہیں، مگر اگر پہلا سبق کسی کا اچھا ہوگا تو ختم تعلق میں اللہ. قلب جاری ہونے کے بعد ہی آگے کا سبق ہے سر. اور اللہ سے جڑنے کے واسطے پہلا سبق کافی ہے اگر صحیح ڈھنگ سے ہو، اور اس کے ساتھ علم ہے، تقویٰ ہے، شریعت کی پابندی ہے، تو پہلے سبق میں بھی خلافت دے دیتے ہیں. شروع میں عرض کر دیں کہ کسی کے دماغ میں خلیفہ بننے کا خیال نہیں ہونا چاہیے. اس کو شرک کہا گیا ہے. اس راستے بہت ہی نقصان دہ چیز ہے. اللہ کا بندہ بننے کے لیے ہے یہ، یعنی میرا نفس دب جائے اور میرا قلب اتنا طاقتور ہو جائے کہ شیطان سے میں محفوظ نہ ہوں، دین پر چلنا آسان ہو جائے. اس لیے نسبت کے لیے ہوتے ہیں بھائی اللہ سے سچا تعلق. بہرحال 16 سبق تھے کس کے زمانے میں؟ بہاؤالدین بخاری. اس کے بعد حضرت مجدد پیدا ہوئے، بہت بڑی شخصیت ہندوستان میں. تو انہوں نے ان کے اوپر ایسے علوم کی بارش ہوئی ہے کہ بس، تو انہوں نے اس کو 35 تک پہنچا دیا، 16 سے آگے بڑھا کے. آخری سبق ہے دائرہ لا تعین، اس کا نام. اس کی تشریح کرنا وقت سے پہلے. تو گویا ہمارے سلسلے نقشبندیہ کا جو سلیبس ہے یہ 35 سبق ہے. مگر سلیبس کرتے ہی سمجھنا چاہیے سلیبس یہ کوئی ایسا پڑھ کے کلاسز کے ٹائپ میں سمجھا دینے سے کچھ بھی سمجھ میں نہیں آتا تھا. اس طرح سمجھنے کی چیز نہیں ہے، یہ گزرنے کی چیز ہے. تو بیعت جب ہوتا ہے تو پہلا سبق مل جاتا ہے اس کو. یہ شہادت کی انگلی اس کے سالک کے دل پہ رکھ کے اللہ 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 کہتے ہیں. تو یہ کہاں سے آیا ہے؟ یہ اللہ اللہ کہنا کیا ہے؟ یہ انگلی لگانا کیا ہے؟ سمجھنا نا بھائی. خالی سنی مسلمان نہیں رہنا، سمجھی مسلمان بھی رہنا. سلسلے لے کے چل رہے ہیں. تو سلسلے نقشبندیہ کی خصوصیت یہ ہے کہ ہر چیز کو سیرت میں سنت میں تلاش کیا گیا ہے، اس کی بنیاد ہے. اچھا، کل روانی میں ایک بات آئی تھی. اس سلسلے کی امتیازی خصوصیت کیا ہے کہ ایک روحانی طاقت اللہ سے لے کر، وہ روحانی طاقت جو آدمی کو بدلتی ہے، وہ روحانی طاقت لے کے لوگوں کو دینے کا سلسلہ ہے. دوسرے سلاسل میں جو ہے اذکار، اخلاق، اعمال کے ذریعے سے آگے بڑھانے پہ زیادہ زور ہے. اس سلسلے میں وہ روحانی طاقت، وہ انسان کو بدلنے والا جو اللہ کا فیض ہے، وہ ایک روحانی طاقت ہے جس سے آدمی کے اخلاق بدلتے ہیں، دشمن پہ، نفس و شیطان پہ غلبہ ہوتا ہے. وہ روحانی طاقت لے کر وہ بانٹنے کا سلسلہ ہے یہ. خاص اس میں توجہ ڈالنا وغیرہ، اس لیے بولتے ہیں کہ شیخ کا کام 90% ہے، مرید کا کام 10% ہے. اس میں تو وہ روحانی طاقت سے مدد پہنچانا، اٹھانا شیخ کا کام ہے. تو چونکہ پورا ہے ہی فیض کا سلسلہ، تو یہ جو انگلی لگا رہے ہیں نا، وہاں سے اسٹارٹ ہو رہا. فیض اندر داخل کر روح. شیخ کیا کر رہا ہے؟ اپنے اندر جو توجہ اللہ سے ایک کرنٹ ہے اپنے اندر روحانی، وہ کرنٹ جو ہے وہ لگا کے لطیفے کو اسٹارٹ کرتا ہے، اس میں فیض جاری کرتا ہے. تو یہ فیض منتقل کرنے کے لیے نہیں، روحانی طاقت انسان کو بدلنے والی، یہ فیض منتقل کرنے کے لیے اب ہم حضور کی سیرت میں دیکھیں گے، حدیث میں دیکھیں گے، تو اس میں بھی ملتا ہے کہ ٹچ کرنے کا سسٹم ہے. ایسے ہی توجہ ڈالنا بھی ہے، مگر ٹچ کرنے کا سنت میں طریقہ ہے کہ فیض جو منتقل میں جسم کو جسم سے لگانا معاون ہے. تو اس میں پہلی دلیل کیا ہے؟ حضرت نے جو بیان کی ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک نوجوان آیا، آ کے بڑی اس کے اوپر ایک عجیب کیفیت تھی. اس کے اوپر آتے ہی حضور کی مجلس میں قریب آ کے، حضور مجھے زنا کی اجازت دیجیے، بولے میرے واسطے زنا کو جائز کر دو. بولا آگے کتنی بڑی بات ہے، حضور کی محفل میں جو ہے نظر اٹھاتے نہیں تھے لوگ. بعد وہ بھی چیز کی زنا کی اجازت مانگ رہا، کتنی خطرناک بات ہے.
بولا کہ حضور میں اس سے بچ نہیں سکتا، میرے لیے زنا سے بچنا مشکل ہے، میں یہ چیز چھوڑ نہیں سکتا، مجھے اجازت دیجیے۔ تو کتنا اس کو شہوت کا غلبہ تھا۔ تو اللہ کے نبی جو کیسے حکیم تھے۔ کل آپ لوگ آداب شیخ مفتی صاحب کے کیا ہے ہمارے احمد اللہ غوری صاحب کی زبان سے سن کے ڈر گئے۔ ان کو ہم لوگ بلائے یہ ڈرانے کی باتیں سنانے کے واسطے بلائے، دوسری میٹھی باتیں تو ہم کرنے والے ہی تھے، ان کو بول کے ہی بلائے کہ یہ جو ٹائٹ کرنے کا ہے نا وہ آپ بول کے بلائے، اس لیے انہوں نے ایک ہی پہلو زیادہ بولے، ان کو معلوم ہے باقی ہم لوگ بولنے والے ہیں۔ تو حضور کے پاس کیا ہے؟ اچھا حضور کے پاس ہو یا مشائخ کے پاس ہو، یہ جو آداب جو بیان کیے نا مفتی صاحب وغیرہ، یہ سب ان کے جو شیخ کو جانتے ہیں، ادب کو جانتے ہیں، مقام کو جانتے ہیں لوگ ہیں نا، ان لوگوں کے لیے سب آداب ہیں۔ اب آج کل کا آدمی ہے، اسکول والے ہیں، کالج والے ہیں، عام مسلمان ہیں، ان کو یہ پوری چیزوں سے مناسبت ہی نہیں ہے۔ گھر میں انہوں ابا کا ادب نہیں کرتے، وہ بولتے رہتا انہیں ابا امی کا ادب مجھے ادب کر، اس کو یہ سب ادب بولے تو دور سے بھاگ جاتا۔ تو حضور کے پاس بھی کیا تھا، یہ جو عام لوگ ہیں، دیہاتی ہیں نا، ان لوگوں کے لیے 12 خون معاف تھے حضور کے پاس۔ ارے وہ جوان آ گیا ہے، گھس کے پورے صحابہ بیٹھے، زنا کی اجازت جو بول رہا، ادب ہے وہاں کا تو بھی ہم لوگ، مگر صحابہ کا جو خلیفہ ہیں، عمر ہیں، جو صحابہ ہیں جو جانتے ہیں کہ حضور کا کیا مقام ہے، کیا مرتبہ ہے، کیا انقلاب آ رہا ہے، کیا زندگیاں بدل رہی ہے، ان کے اوپر کیا اثر ہو رہا ہے، تو ان کے اوپر ادب کمپلسری تھا۔ ادب لایا نہیں جاتا، ادب آ جاتا اندر سے، کرو 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 بولنے کی چیز نہیں ہے، وہ آ جاتا ہے۔ پہلے کے جو اولیاء ہو رہا ہوگا سب آداب سن کے، پہلے کے جو اولیاء تھے ہم لوگوں کے وجہ تھوڑی تھے، کیا ہوتے بونے۔ اب تو کیا ہے، دور ایسا آ گیا ہے، کام پھیلانے کے واسطے کس کو بھی نلا فٹ کر دیتے، کام پھیلانا ہے اس واسطے۔ لیکن کیا کہتے تھے، ایک آدمی ہے وقت کا بادشاہ بدل گیا، اس سے علاقہ بدل گیا، اس سے بڑے بڑے سادھو، بڑے بڑے جادوگر مسلمان ہو گئے، وہ جدھر گزر جاتے ہیں لوگوں کے، تو اب اس شیخ کا ادب خود بخود دل میں آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ اس کی شخصیت ہی ویسی ہے، اس کی محفل میں جاتے ہی بدل جا رہے لوگ، اس کا تقویٰ ویسا ہے، اس کی عبادت ویسی ہے، اس کی تاثیر ویسی ہے، تو وہاں وہ کرو کرو بول کے نہیں آیا، وہ خود بخود آ جاتا۔ اب حضور کے اتنے معجزات دیکھنے کے بعد، فرشتے دیکھنے کے بعد، صحابہ ادب کرنے میں مجبور تھے، دل سے ہوتا ہے۔ اب اس کو الگ سے پھر سمجھا، چونکہ عرب لوگ بہت ہی پہلے سے، عرب قوم بڑی جاہل قوم بھی بہت تھی، تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ادب کی الگ سے تعلیمات بھی دی کہ نبی کا ایسا ادب کرو، ایسا ادب کرو، خیر یہ ضمن۔ تو آپ لوگ آداب وغیرہ سن کے پریشان نہیں ہونا، کہ قریب سے جاننے والوں کو دل سے ہی ویسا ادب ہو جاتا ہے، اس کی محبت ہو جاتی ہے۔ تو بہرحال یہ فیض جو پہنچانے کی چیز ہے، تو وہ شخص جو ہے آیا، نوجوان آ کے کہنے لگا کہ مجھے، تو حضور نے کیا کیا دیکھیے، حضور نے ڈانٹا نہیں، گھور کے دیکھا نہیں، پیار سے حضور نے بلایا، قریب آؤ قریب آؤ، اور پیار سے بولا اچھا اگر تمہاری ماں سے زنا کرنا چاہے اجازت دو گے؟ کتنا کہتا ہے شاک لگتا ہے، کوئی تمہاری ماں سے اگر اجازت تم سے مانگے زنا کی دو گے؟ تمہاری بیوی سے کوئی زنا کی اجازت تم سے مانگو گے دو گے؟ تمہاری اپنی بیٹی سے کوئی زنا کی اجازت مانگے تو دو گے؟ آہستہ آہستہ کہ اس نے ہر چاس پہ اس کا جو ہے وہ پارا اتر رہا تھا، ہٹ لگ رہا تھا، نہیں ایسا کیسا، میں بالکل اس کو غیرت آ رہی ہو، عربوں میں غیرت بھی بہت۔ بہن سے کوئی زنا کی اجازت مانگے دو گے اجازت؟ نہیں۔ پھر پیار سے فرما دے، تو تم کسی سے بھی زنا کرو گے نا، اجازت میں سے مانگنا ہے، جا کے تم زنا کرو گے، وہ کسی کی بیٹی ہوگی، وہ کسی کی ماں ہوگی، کسی کی بہن، اچھا ہے کیا ایسا کرنا؟ پہلے اس طرح سے سمجھا دیا، مگر اس کے بعد حضور نے کیا کیا؟ اس کے بعد حضور نے اس کے سینے پہ ہاتھ رکھا، سینے پہ ہاتھ رکھ کے دعا دی، اللہم اغفر ذنبہ وحسن فرجہ، ہاتھ رکھ کے سینے پہ
اے اللہ اس کے گناہ کو معاف فرمائیے اور اس کی شرمگاہ کو محفوظ فرما دیجیے، اس کی شہوت کو کنٹرول کر دیجیے۔ یہ مسند احمد حدیث نمبر 257 ہے۔ اب وہ صحابی کہتے ہیں جیسے حضور نے سینے پہ ہاتھ رکھ کے کہا اللہم حسن فرجہ، تو ایسی میرے ہو گئی کہ دنیا میں سب سے زیادہ مجھے نفرت پھر زنا سے ہو گئی اسی سیکنڈ میں۔ ایک طرف تو تھوڑی دیر پہلے اتنا جنون تھا کہ برداشت نہیں ہو رہا، محفل کی رعایت نہیں کر کے آپ آگے پوچھ رہے ہیں اجازت مانگ، بہت بے قابو تھا جذبہ، شہوت بہت بھڑکی ہوئی تھی، مگر جیسے ہی حضور نے حضرت نے ہاتھ رکھ کے کہا تو اس پر کیا ہو گیا کہ خواہش ہی ختم ہو گئی اندر سے۔ اب یہ سمجھانے سے تو ایسا نہیں ہوتا نا، سمجھانے سے تو ٹھیک ہے بولے سمجھ میں آتا، خواہش ختم ہوتی کیا اندر سے؟ یہ ہے فیض، یہ روحانی کمک پہنچا کر انسان کو بدل دینا، خواہش کو روحانی طاقت سے نکال دینا۔ تو یہ فیض کا اثر تھا۔ تو اب تک ہم لوگوں کو کیا معلوم، عام لوگوں کو کیا ہے، دین بولے تو سمجھانا، جنت سے دوزخ سے ڈرانا، سمجھا کے ہی انسان کی زندگی بدلتی ہے، وہی راستہ معلوم۔ یہ روحانی طاقت ڈالنا یہ ہم کو، اب یہاں حضور کیا کر رہے، روحانی طاقت استعمال کر رہے ہیں، ہاتھ رکھ رہے اور اتنا چینجز ہو رہے فوراً۔ تو ایک چیز شریعت میں گویا، ایک چیز فیض ہے انسانوں کو بدلنے کے لیے، ایک توجہ کی طاقت ہے، وہ حضور استعمال کر رہے ہیں۔ تو اور اس میں جسم کا اتصال ہے، اب آپ کی انگلی جو لگا رہے ہیں کیوں لگا رہے ہیں؟ حضور وہاں ہاتھ لگائے تھے تو آپ بھی، اب ایک ہی شکل نہیں ہے، مختلف شکلیں مشائخ نے اختیار کی، حضور نے بھی مختلف شکلیں اختیار کی۔ اور ایک دوسری جو بخاری کی سب سے پہلے جو ہے باب شروع ہوتا ہے، پہلی جہاں سے وحی شروع ہوئی، تو دیکھیے حضرت جبرائیل بھی صرف قرآن لا کے ایسا کرنا نہیں ہو رہے، حضرت جبرائیل بھی اندر کرنٹ ڈال رہے حضور کے اندر، حضور کو بشریت کے جو لیول رہتا ہے اس سے وحی لینے کے، وہ عالم ملکوت کی چیز ہے، وحی لینے کی طاقت حضور کے اندر پیدا کرنے کے لیے ایک اندر روحانی طاقت گھسا رہے ہیں۔ تو آ کے جو ہے قرآن دینے سے پہلے کہا پڑھیے، پہلی آیتیں پیش کرنے سے پہلے پڑھیے، تو حضور نے فرمایا ما انا بقاری، میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ پھر کیا کیا انہوں نے، فاخذنی وغطنی حتی بلغ منی الجہد، بخاری۔ تو حضرت جبرائیل نے کیا پکڑ کے سینے سے لگا کے دبایا، اتا دبایا، اتا بلغ منی الجہد، یہاں تک کہ میں بے حال ہو گیا، اتا دبایا کہ میری حالت خراب ہوئی، حتی بلغ منی الجہد۔ اور ایک بار نہیں دبایا، 3 بار دبایا، پھر کہا پڑھو، پھر نہیں کہا تو پھر دبایا، پھر کہا پڑھو، پھر دبایا، 3 بار اتنی قوت سے دبایا۔ تو اب یہ حضرت جبرائیل السلام اپنی طرف سے کریں گے کیا؟ اللہ کے فرشتے تو کوئی بھی اپنی طرف سے کچھ کر ہی نہیں سکتے، ان کے اندر اطاعت ہی کی طاقت ہے۔ تو یہ طریقہ اللہ نے سکھایا ان کو کہ جاؤ، پہلے فرشتہ ہے ان کے پاس روحانی، اللہ کے قریب رہتے ہیں، عالم ملکوت میں رہتے ہیں، تو ان کی لیول الگ ہے، اور حضور کے جسم میں رہ رہے لیول الگ ہے۔ تو اللہ نے سکھایا جائیے آپ فیض منتقل کیجیے، اندر لیول بڑھائیے۔ تو اس میں ہمارے لیے بھی تعلیم ہے کہ بھائی یہ بھی ایک طریقہ ہے۔ 3 دفعہ، ایک دفعہ میں مناسبت نہیں ہے، 3 دفعہ دبانے کے بعد پھر پڑھنے کے قابل ہو گئے، 3 دفعہ توجہ ڈالے ہوئے، روحانی کرنٹ ڈالا۔ تو یہ انتقال فیض کی پکی دلیل ہے حضرت بولے کہ یہ طریقہ جہاں قرآن شروع ہو رہا وہیں ہے، تعلیم بعد میں پہلے فیض۔ جو صوفیہ جو ڈالتے ہیں، جو نقشبندیہ جو ڈالتے ہیں، وہ پہلے قرآن بعد میں اترنا شروع ہوا۔ اب لوگ بولتے کہاں ہے صاحب یہ فیض کیا ہے، سمجھاؤ خالی فیض کا دیکھو فیض ہے، وہ روحانی کمک ملنا پڑتا ہے انسان بدلنے کے واسطے۔ بدلے بول رہے خالی ڈالو بھائی، روحانی طاقت استعمال کرو اس کا۔ تیسری دلیل بھی حضرت نے دی ہے حدیث جبرائیل، جیسے قرآن مجید میں سورہ فاتحہ کی اہمیت ہے، پوری قرآن مجید کا خلاصہ ہے وہ، ایسے حدیث کے ذخیرے میں بھی ایک حدیث ہے، اس کا نام ہے حدیث جبرائیل، بہت جامع حدیث۔ تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم محفل میں صحابہ کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں،
حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی روایت کرتے ہیں اصطلع علینا رجل شدید بیاض الثياب شدید سواد الشعر لا يرى عليه اثر السفر ولا يعرفه منا احد. ہم لوگ بیٹھے ہوئے تھے, دیکھا ہے کہ ایک آدمی ایسے آئے محفل میں کہ بال ایک دم کالے تھے, کہیں دھول دھپا کچھ بھی نہیں تھا, فریش بال جیسے ابھی نہا کے نکلے ہیں, اور کپڑے ایک دم سفید, لگتا نہیں تھا کہ بس یوں لگتا تھا کہ ابھی پہن کے آ رہے کیا, کہیں دھول نہیں کچھ نہیں, ایسے صاف ستھرے بال ایسے. اور ہم میں کوئی جانتا نہیں تھا اس کو, ہم میں نہیں جانتا تھا کہ مطلب وہ آدمی کہیں دور سے آنا, دور سے آئے تو کپڑے میلے رہنا, بال دھول میں رہنا. اس لیے پہلے تو گھوڑے پہ آتے تھے, اے سی کی بس میں آئینے لگا کے تھوڑی آتے تھے, تو وہ گھوڑے پہ آتے تھے تو دھول کپڑے بھی رہتی تھی. ہم میں کوئی جانتا نہیں تھا. اور پھر اس پہ لائی اثر, سفر کا کوئی اثر نہیں تھا, ایک دم صاف ستھرے. اچھا آنے کے بعد وہ آدمی کیا کیا, سیدھا محفل پوری پاس کر کے حضور کے پاس پہنچ گیا, اور جا کے حضور کے پاس بیٹھ کے فاسند رکبتیہ الی رکبتیہ, اتنا قریب ہو گیا کہ حضور دو زانوں اتحیات کی طرح بیٹھے تھے, یہ بھی بیٹھ کے جا کے گھٹنوں سے گھٹنے لگا دیا, اتنا قریب جا کے دونوں گھٹنے لگا دیا. ووضع کفیہ علی فخذیہ, اور اپنے دونوں ہاتھ جو ہے رکھ دیے حضور کے زانوں پر. استاد شاگرد ایسا کر دیں گے, گھٹنے لگا دینا, ہاتھ سامنے سے جا کے ایسا. یہ کیا کر رہی ہے, کرنٹ پاس کر رہے ہیں اوپر سے, جو تعلق اللہ کا کرنٹ تھا, جو روحانی فیض تھی وہ پاس کر رہے ہو جسم کو متصل, ہاتھ بھی رکھ لو پیر بھی رکھ لو. ورنہ سیکھنے سکھانے میں سب کرنے کی کیا ضرورت ہے, سوال جواب میں سب کرنے کی کیا ضرورت ہے. پھر اس کے بعد دینی گفتگو کرنا ہے, سوال جواب ہو رہا ہے. تو یہ کاہے کو لگاتے ہوئے حضور کاہے کو لگائے, جبرائیل کیوں لگائے, وہاں جو ہو رہا ہے اس کا بھی آ رہا, پہلے بھی خودی. تو روحانی فیض منتقل کرنے کے لیے جسم کو بھی ٹچ کرنا گویا اس کا ایک حصہ ہے, اسی سے وہ شفٹ ہوتا ہے. اس وجہ سے یہ انگلی دل پہ لگائی جاتی ہے. سیر معلوم کہ روحانی تاثیر یہ سب شریعت میں ہے, صرف واضح بیان ہی نہیں ہے, روحانی طاقت کا استعمال بھی شریعت میں ہے. اب یہ جو نقشبندی سلسلے کے بانی ہیں خواجہ بہاؤالدین نقشبندی, سلسلہ تو حضرت ابوبکر سے چل رہا, لیکن اس کے خاص تعلیمات, اصطلاحات, گوشت دردم نظر بر قدم پورا اس کو آرگنائز کیا ہو, تو اس لیے ان سے تو یہ کیا کرتے تھے, جب کسی آدمی کو بیعت ہوتا تھا تو اپنے ہاتھ سے اللہ کا لفظ بناتے تھے, یہ ایسا کر دیتے تھے, الف لام لام ہے. اور جو کہ شہادت کی انگلی کی اہمیت ہے اسلام میں, تو وہ الف نہیں لگاتے تھے دل پہ, یہ انگلی شہادت کی انگلی اللہ کا لفظ بنا کے وہ بیعت ہونے والے کے دل پہ رکھ کر زبان سے اللہ 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 ہوتے تھے, وہاں سے وہ اسٹارٹ ہو جائے گا. اچھا بھائی, اب ایک انگلی کیا کو لگاتے تھے بولے تو جب حضرت جبرائیل کیے ہیں تو بعد والے اگر اس کی نقل کر رہے ہیں, فیض منتقل کرنے کے لیے ٹچنگ کی ضرورت پڑتی ہے, اس لیے وہ دل پہ انگلی لگاتے ہیں. اب یہ اللہ اللہ کر کے بولنا, اللہ بولنے کا کیا کچھ تو تھوڑی بنیاد ہے کیا. ہاں بھائی, اللہ اللہ بولنے سے ایک دل پہ اثر پڑتا ہے. رات میں اللہ بولے تو دل پہ اثر ہوا نہیں کچھ, لفظ اللہ کی ایک ہیبت ہے, دل کو مخاطب کر کے اللہ بولے تو دل پہ جا کے چوٹ لگتی ہے, اس کے اندر ایک اور آتا ہے. تو یہ کہاں سے, یہ حضور سے ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ اثناء سفر صحابہ بکھر جاتے تھے, اب تنہا ایک درخت کے نیچے آرام کر رہے تھے, لیٹے تھے. اچانک آنکھ کھلی تو دیکھا ایک بدو ہے دیہاتی کافر, وہ آپ اپنی تلوار جو ہے درخت کو لٹکا کے لیٹے تھے, آگے اس نے تلوار نکال لی. اب حضور کی آنکھ کھلتی تلوار
تلوار لے کے اس نے سونپ دی، بالکل ایسا تلوار. بولو محمد اب کون بچا سکتا ہے؟ من یمنعک منی، محمد سامنے آپ نہتے لیٹے ہوئے ہیں، حرکت بھی نہیں کر سکتے، ہینڈ اپ کر دیا ہو، تلوار اٹھا کر کون تم کو بچائے گا؟ تو حضور کو کیا کرے؟ اللہ. اب ایسی ہیبت تاری ہو گئی، اس کو کانپنا شروع ہو گیا، تلوار گرتی ہے. تو اللہ کے لفظ میں تاثیر ہے کہ نہیں؟ حضور بولے کہ نہیں بولے؟ کوئی جملہ ہوا نہیں بولے، خالی اللہ بول رہے، اور ہیبت تاری ہو رہی کہ نہیں؟ دل پہ اثر ہو رہا کہ نہیں؟ تو لفظ اللہ کا دل پہ اثر ہوتا ہے. اب کوئی نقل کر رہا ہے اس کی، تو کچھ تو بنیاد ہے نا. اب ہر چیز میں حضور بالکل ہر چیز ایسے ہی کرے تھے، بالکل کچھ بھی مثال نہیں ملتی. ایسے ہی مدرسہ کھولے تھے، عالم گوش بول کے تھا، اس کے اندر پورا یہی نصاب تھا. کیا حضور قرآن پڑھائے تھے؟ نورانی غزہ پڑھائے گا، نورانی غزہ پڑھا رہے ہیں، حضور نورانی غزہ پڑھائے گا، ٹھاکر نورانی غزہ. حضور تو نورانی غزہ نہیں پڑھائے. اب پورے مدرسے بند کر دینا. عین وغیرہ ہٹا رہے ہیں، عین عین ہے، بیچ حلق سے نکالو. کون سی حدیث میں ہے بیچ حلق سے نکالو؟ کیا عین بتاؤ، حضور ایسا کرے گا؟ اب ایسا بالکل مکی ٹو مکی آپ ڈھونڈے تو نہیں ملتا. پھر وہی دور آنا پڑتا، پھر ہم لوگ ابو جہل بن جانا پڑتا، پھر مکے کو جانا پڑتا. تو بنیاد ملتی، پوری پوری شکل نہیں ملتی. بہرحال یہ مسند احمد کی روایت ہے. من یمنعک منی، جو کہہ رہا ہے بدو، کون بچائے گا محمد؟ اور حضور کہہ رہے اللہ. اس کی جو پسینے چھوڑ گئے. مسند احمد حدیث نمبر 365، باب نمبر 3 یا جلد نمبر 3. تو کافر پر جب اتنا اثر ہوا اللہ کا کہ اس لفظ نے اس کی کیفیت، ابھی تھوڑی دیر پہلے تو شعر تھا، سو کے کیا کر سکتے، بالکل پورے کنٹرول میں، کون بچائے گا وغیرہ. اتنا اس کو اپنے اوپر اعتماد ہے، ایسا جوش میں ہے، اور ایک ہی سیکنڈ میں اللہ ہوتے کام نہیں ہو گیا. تو اس لفظ نے کیفیت بدل دی. تو لفظ اللہ میں ہے تاثیر، اس لیے وہ اللہ اللہ بولتے تھے. تو بہرحال یہ جو پہلا جو کام کرتے ہیں، تو اس سے ایک فیض کی کیفیت شروع ہو جاتی ہے. جیسے ہی بیعت ہونے کے بعد جب اللہ کہا جاتا ہے، تو ایک فیض جو شیخ کے دل میں اوپر سے آ رہا ہو، پھر حضور سے چل کے، ابو بکر سے چل کے اوپر سے فیض آ رہا ہو. اب یہاں کرتے وہ اسٹارٹ ہوگا، اندر کا جو لطیفہ ہے وہ اسٹارٹ ہو جاتا ہے، فیض کی کیفیت بن جاتی ہے. اس وقت تو سمجھ میں نہیں آتا، اتنے اتنے حساس نہیں ہے اپنے کو، مگر اس کا ایک اثر ہے. حساس لوگوں کو اس وقت بھی اثر ہو جاتا ہے. کئی لوگوں کو اللہ ضرب لگاتے ہی اسی وقت زندگی کا شروع ہو جاتا، آہستہ آہستہ کھلتا. اچھا، اس کے بارے میں اور ایک پوائنٹ ہے. ہمارے سلسلے کے ایک اچھے بڑے بزرگ ہیں، خواجہ فضل علی قریشی. وہ یہ جو انگلی لگاتے نا، اس کے بارے میں ایک بہت بڑی بات بول دی ہو. انہوں نے یہ کہا کہ جس کے دل پر بھی یہ انگلی اللہ اللہ کی لگ گئی شیخ کی، کلمے کے بغیر اس کو موت نہیں آئے گی. بہت بڑی بات بولے. تو ہمارے حضرت فرماتے ہیں، میں اپنے شیخ سے، مرشد عالم سے، عالم کی خدمت میں پہنچا، پوچھا حضرت یہ اللہ والے تو دعوے نہیں کرتے، یہاں تو عاجزی کی عاجزی ہے، یہاں اتنی بڑی بات کیسا ہوتی ہے؟ دعوے کے ساتھ کے بغیر کلمے کی موت نہیں آئے گی. مجھے سمجھ میں نہیں آیا پھر یہ کیسا، اس کا اس سے لنک کیا ہے؟ تو حضرت نے فرمایا کہ دیکھو، جب شیخ دل پہ ضرب لگاتا ہے تو وہ جو فیض بولے تو روحانی طاقت، جو ہدایت میں استعمال ہونے والی روحانی طاقت. تو فاضا الفیض کے معنی اصل سیلاب کے پانی کو بولتے ہیں. سیلاب، فاضا الفیض، فیضان، سیلاب آنے کو بولتے ہیں. تو اندر سے جو بھی نفع ظاہر ہوتا، روحانی جو فائدہ ملتا، اس کے لیے فیض کا لفظ زیادہ استعمال ہوتا. تو جیسے ہی اللہ اللہ کہتے ہی ایک روحانی، ایک روشنی، ایک نور، ایک طاقت جو ہے اس کے دل میں منتقل ہوتی، چاہے وہ اس وقت محسوس نہ کرے، لیکن زندگی اس کے اثر سے زندگی بدلنا شروع ہوتی. ہماری حضرت کی کتاب خانہ دل آباد رہے، اس میں تفصیل سے قصہ ہے کہ کس طرح ایک شخص تھا، اس کا بیٹا دہریہ تھا، بنا لوٹا کچھ نہیں، خالی بیعت تو بلا کے میں کچھ نہیں کروں گا،
یہ بڑا سمجھایا شیخ آ رہے تھا بیٹا بڑا میں تو یہ شیخ کچھ بھی نہیں مانتا تھا, میں تو اللہ کچھ نہیں مانتا, مگر آپ کو کہا ویسے رہتا آپ بول رہے تو پھر بیعت ہو جاتا ہوں, مگر کروں گا کچھ بھی نہیں, میں بیعت ہو رہے پر ٹھیک ہے تو بیعت ہو جا لے بیٹا. تو شیخ کیا کیے اللہ اللہ کر کے چھوڑ دیا, کچھ اس کو تعلیم نہیں تھی, کچھ بھی نہیں, وہ سننے کے قابل نہیں تھا. مگر پھر کیا ہوا, تھوڑے دن کے بعد پورا انسان آہستہ آہستہ چینج ہو گیا. وہ فیض کی طاقت, تو بیعت کی طاقت ہوتی ہے, اس کی فیض جو پہنچتا ہے تو اس وقت محسوس نہیں ہوتا, مگر آہستہ آہستہ وہ اس کی زندگی میں واضح تبدیلی آتی ہے. اب آپ کو پاور مل گیا, جس کے بھی دل میں اللہ اللہ لگ گیا ہے. اب سالک کا کام یہ ہے کہ اب جتنا ذکر کرے گا, مراقبے کرے گا, نیکیاں کرے گا, تو وہ جو چھوٹا جو پاور ہے وہ موم بتی جا کے 100 وولٹیج کا بلب بنتی اور بنتا. تو شیخ اس کو بڑھاتا جاتا ہے, یہ سالک بڑھاتا ہے. شیخ نے کیا کیا, اندر 0 وولٹیج کا ایک بلب جلا دیا. مفتی صاحب کو نیند آ رہی رات میں, بہت پہلے پڑھ گئے تھے آپ, مگر میں اٹھاتے رہوں گا. اصل تو علماء کے لیے نا, عام آدمی کو وہ سب دلائل کی کیا ضرورت ہے, مگر علماء کو ہر چیز کی کچھ بنیاد وغیرہ کیا ہے, کس حد تک ہے, کس انداز کی, کتنی طاقتور ہے, کتنی کمزور ہے, سب معلوم رہنا چاہیے. تو بہرحال جب شیخ کی انگلی لگ گئی تو 0 وولٹیج کا بلب اندر روحانیت کا جل گیا ہے. اب جتنی زیادہ محنت کرے گا وولٹیج بڑھتا جائے گا. محنت نہیں کیا, ایسی غفلت میں زندگی گزر گئی, مگر وہ جو فیض اندر گیا وہ رہتا, وہ 0 وولٹیج کی روشنی وہاں رہتی ہے, بلب وہ روشن رہتا ہے. اب جب موت کا وقت آتا ہے تو آخری وقت میں یہ ہوتا ہے کہ اس دنیا میں تو آدمی ہوتا ہے, لیکن اس دنیا کی چیزیں کھلنا شروع ہو جاتی ہیں. آخری سکرات کے وقت پہ فرشتے نظر آنا, وہ عالم نظر آنا شروع ہو جاتا ہے, دوسرا عالم. آدمی اگر بول دیں گے تو سب مسلمان ہو جائیں گے بول کے اس وقت خاموش کر دیتے, سکرات رہتا, برا ہوا بول نہیں سکتا, دیکھا ہوا بول نہیں سکتا, دیکھتا مگر بول نہیں سکتا, بولے تو بالکل ہی پھر ایمان بل غیب چلے جاتا. مگر غیب کی چیزیں اس کو نظر آنے لگتی ہیں. اسی وجہ سے جب فرعون کو جو پانی میں ڈول دیا, موت قریب آ گئی, تو آگے کا عالم نظر آ گئی. آمن تو میں رب کو آمان تو بولا, میں فرعون کے موسیٰ کے رب کو میں ایمان لایا ہوں. اب دیکھنے کے بعد کیا آگے کے منظر نظر آ گیا تجھے, تو گویا آدمی کو ہدایت کی روشنی مل جاتی, یعنی سامنے غیب نظر آنا شروع ہوتا. اس وقت شیطان بھی بہت کوشش کرتا, لیکن جو ہے وہ غیب کے مناظر نظر آنے کی وجہ سے وہ ایک روشنی مل جاتی ہے آدمی. اور پہلے سے شیخ کی ضرورت لگتی تھی ایک زمانے پہلے, وہ روشنی مل کے اور بھور میں آ کے کلمے کی توفیق ہو جاتی, ایمان کی توفیق ہو جاتی اس کی برکت سے. اس واسطے وہ کہہ رہے ہیں کہ انشاءاللہ کلمے کے بغیر موت نہیں آئے گی. اچھا بھائی, اب پہلا سبق مل گیا آپ کو, ہلکی سی روحانی طاقت بھی دے دی گئی. اب خلافت میں ویسا تھا, وہ فیض ہمارے پاس منتقل کرتے, جس دن خلافت دیتے نا حضرت بٹا کے سامنے تالو پہ دم کرتے رہتے ہیں, وہ فیض منتقل کرتے. اس کے بعد آنے کے بعد بات کی تاثیر بدل جاتی. خلیفہ بننے لگے, پہلے بات الگ رہتی, بننے کے بعد وہ کھلتی رہتی میری, جتنا وہ محنت کرا وہ کھلتی. سب کو حضرت ایک ہی پاور دیتے, خلیفہ میں حضرت جو دیتے اس میں کوئی بڑا چھوٹا نہیں رہتا, سب کو ایک ہی چیز. لیکن جو محنت کرتے ہیں ان کا کھلتا رہتا ہے, اور جو اس کی حفاظت نہیں کریں تو وہ بجھ بھی جا سکتا, کوئی گارنٹی نہیں کہ وہی. اب یہ جو بیعت ہونے کے بعد جو ضرورت لگی تو اس سے بھی آپ کو ایک روحانی طاقت مل گئی. اب جتنے مراقبے کریں گے اتنا پاور بڑھے گا, جتنا گڑ اتنا میٹھا. حضرت فرماتے ہیں جتنا زیادہ گڑ ڈالیں گے, شکر ڈالیں گے اتنا میٹھا. جتنے مراقبے کریں گے وہ توجہ کی طاقت بڑھے گی. تو اب جو محنت کرنا ہے تو 2 طرح کی محنت کرنا ہے. عالی مراقبے کرتے نہیں بیٹھنا ہے. پہلی محنت گناہوں سے بچنے کی ہے, 2 محنت گناہوں سے بچنے کی محنت ہے. بہت بڑی بڑی اعمال کی نورانیت گناہ بجھا دیتا ہے,
بعض گناہوں کی نحوست سے تو ایمان کی روشنی چھن جاتی ہے وہ گناہ کی وجہ سے. تو پہلی چیز بچاؤ ہے. تو گناہ سے بچنے کی ایک محنت، بار بار کوشش کرتے جانا، ہو گیا تو جلدی توبہ کر لینا. بار بار توبہ کرتے رہے، دل میں نیت چھوڑنے کی ہے تو وہ گناہ کا اثر نہیں پڑتا. گناہ کو پالیسی کے طور پہ اختیار کر لیا، یہ تو میں کرتا ہوں بھائی، یہ نہیں کرتی. ورنہ دن میں 70 بار بھی کوئی گناہ ہو گیا لیکن ہر بار دل سے توبہ کر رہا تو معاف بھی ہوتا ہے، اس گناہ کا اس پہ برا اثر نہیں پڑتا. سچی توبہ کرنا، تو سچی توبہ کرنا ہم لوگ. تو ایک محنت گناہوں سے، چھوٹے بڑے چھوٹے گناہوں سے بھی بچنا. دوسری محنت حضرت فرما رہے ہیں یہ پاور لانے والی ذکر ہے، تلاوت ہے، مراقبہ ہے، اتباع سنت ہے. سنتوں کی پیروی سے بھی توجہ اللہ بنتی. مسنون دعاؤں کی پابندی ہے. نفل عبادتیں خوب کرنا ہے، نفل روزے، نفل نمازیں، اور ہر وقت کی یہ خوف قلبی، اللہ کا جو دھیان، اور اللہ کے سامنے رو رو کے دعائیں کرنا، مانگنا، اور نیک لوگوں کے ساتھ رہنا، جیسے اجتماعات میں شرکت کرنا. یہ سب چیزوں سے وہ پاور جو ضرب لگنے سے نور آیا وہ اس سے بڑھتا چلا جائے گا. قلب کے نور میں اضافہ ہو جائے گا. اب ساتھ میں مراقبے بھی چل رہے تھے، ایک وقت ایسا آئے گا کہ یہ دل روشن ہو جائے گا، چراغ پوری طرح روشن ہو جائے گا. شیخ کو ضرب لگا کے خالی محمد بتی اسٹارٹ کیا تھا زیرو، اب آپ کا دل پورا روشن ہو جائے گا. محنت کریں گے، روشن ہو کے اس کے بعد جاری ہو جائے گا. دل ایکٹیو ہو جائے گا، ہر وقت اس میں اللہ اللہ شروع ہو جائے گا. ہر وقت اللہ کا دھیان. اس طرح سے جو ہے طریقہ کیا ہے بھائی، مراقبے کا طریقہ آنکھ بند کرتے ہیں نا. اب اللہ اللہ کرنے کی دلیل دے دی آپ کو شیخ جو دے رہے ہیں. اب مراقبے میں جو بیٹھ رہے ہیں تو آنکھ بند کرنے کے لیے ہوتا ہے. آنکھ بند کر، وہ یہ کہاں کی بدعت شروع کرے، بولو نا آنکھ بند کر. تو آنکھ بند کرنا کوئی مراقبے کے بیس پہ نہیں ہے. مراقبہ اللہ کی طرف توجہ کرنا ہے. تو آنکھ بند کرنا اس کی کوئی شرط وغیرہ نہیں ہے. یہ جو آدمی اسٹارٹ لے رہا نا وہ پورے آنکھیں کھلے رکھ کے اللہ کی طرف توجہ نہیں کر سکتا. آنکھ کھلی رکھے تو وہاں بیٹی کھیلتے رہتی، وہاں بیوی پکاتے رہتی گھر میں. اب وہ نیا آدمی ہے، اتنے سب دیکھتے ہوئے بھی توجہ جمانا مشکل، تو آنکھ بند کر لو ہوتے ہیں. نہیں توجہ. سائیکل چلانا ہے تو میدان میں سیکھنے ہوتے، جا کے مین روڈ پہ جا کے سیکھتا ہوتا. تو ہوتے کہ تھوڑے دن آنکھ بند کر لو، کچھ دیکھو بھی مت، توجہ جمانا ایک طرف آسان ہو جائے گا. ورنہ اطراف کی چیزوں سے اب جو منتہی ہو گئے، مطلب جو مشق ہوگی، اب آنکھ کھلی رکھ کے مراقبہ ہے. کھلی رکھ کے بھی توجہ اللہ کی طرف رہنا، اصل مراقبہ ہے. نماز میں آنکھ کھلی رکھ کے مراقبہ ہے، کامل ہے. وہ آنکھ کھلی رکھو مگر دھیان اللہ کی طرف رکھو. آج میں پورے جو ہے پوری دنیا کی عورتیں رہتے ہیں مگر نگاہوں کی حفاظت کرو. ہر کشمیری حسن، ایرانی حسن، سب حسن سامنے، ابھی دھیان رکھ کے ادھر جاری نہ رہتا. نماز میں جو ہے آنکھ کھلی رکھ کے مراقبہ ہے. لیکن مراقبے میں نیا بچہ ایسی کرے تو آنکھ بند کرو بولتے ہیں، تو بند کرنا ضروری نہیں. کھلی رکھ کے بھی آپ توجہ جما سکتے تو ماشاءاللہ سلام سلوٹ کریں گے آپ. اور ایک چیز کیا رہتی ہے، سر پہ کپڑا ڈال لیتے نا ہم. یہ کیا شروع کرے، عجیب دکھ رہا ہے شخص ڈالنے کے بیٹھے ہوئے. یہ بھی حضور کا عمل ہے، سر پہ کپڑا ڈالنے کا. اس سے کیا ہوتا ہے، توجہ ہو جاتی. یہ پوری محنت توجہ کی، اللہ کی یاد دل میں بسانا ہے. اللہ کی یاد بڑھ جائے گی تو گناہ سے بچنا آسان ہو جائے گا. تو توجہ بنانے کے واسطے آنکھ بند کر رہے ہیں، اور اچھی توجہ بنانے کے واسطے کیا ڈال رہے ہیں، رومال ڈال رہے ہیں. یہ بھی ضروری نہیں ہے، بغیر رومال ڈالے بھی کر سکتے ہیں رومال. اور دل بولا تو دوسرے لوگ جو ہے عام مراقبہ سکھانے والے کالا کپڑا ہی بن لے ہوتے ہیں، یا پھر اس کے اندر روئی بھی رکھ لو ہوتے ہیں، کانوں میں بھی روئی رکھ لو ہوتے ہیں. دوسرے ٹائپ کے جو مراقبے کرتے نا، دوسرے ایلوپیتھی والے
تیل بیتی برابر فلاں بولتے فلاں چیز بھی لوگ کیا کہ رکھ لو بولتے، تو وہ لوگ اور کئی انتظامات کرتے جس سے دل ایک طرف جائے. تو اکیلے میں تو اب اور ترکیبیں بھی استعمال کر، یہ کوئی شرعی چیز تھوڑی ہے، یہ ترکیب ہے. تو بہرحال یکسوئی توجہ میں اضافہ ہونے کے لیے رومال ڈالا جاتا ہے. اس کی دلیل کیا ہے؟ جو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر منافقوں نے الزام لگایا تھا، اس کو واقعہ افک کہتے ہیں. تو اس میں جو ہے حضرت عائشہ جو ہے اپنے گھر آ گئی تھی، حضور کے گھر سے اپنے گھر آ گئی تھی. تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بات کرنے کے لیے مرتبہ تشریف لائے. تو اس واقعے کو بیان کیا حضرت عائشہ نے. تو وہ بیٹھی بھی تھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے میرے پاس، اور جو الزامات وغیرہ چل رہے تھے اس کے بارے میں مختلف حضور نے سوالات وغیرہ کیے. اس کے بعد جو ہے وہی پر جو ہے وہی تاریخ حضور اسی وقت جو ہے آسمان سے وہی سورہ نور جو ہے نا اس کی وہی شروع ہوئی. تو وہاں حضرت عائشہ فرما رہی ہیں کہ حضور نے رومال ڈال لیا، وہی آنا شروع ہو گئی، وہی آنے والی تھی تو وہی لینا ہی چکے، ادھر ادھر ٹینشن نہیں لینا، رومال حضور نے ڈال دیا، ایک سوئی رہتی. تو باضابطہ حدیث میں تذکرہ ہے حضور رومال ایک سوئی کے لیے ڈالے. پھر جب حضور نے اٹھایا رومال تو میں نے دیکھا کہ آپ کے چہرے پہ پورے قطرے تھے، اس میں الفاظ آتے ہیں حضرت عائشہ کے. تو رومال ڈالنا بدعت ہے کیا؟ ایک سوئی دماغ ادھر ادھر نہیں جانا بول کے ڈال رہے، وہ ایک ترکیب ہے. لائٹ بھی بند کرتے وہ بھی ایک ترکیب ہے. پورے لائٹاں پورے لوگ مجھے دیکھ رہے، پورے سے لائٹاں پڑ رہے، اس میں روئے تو اچھا دکھتا ہے، بند کر لی تو دل بھر کے رونا آتا، انہیں دیکھ رہا انہیں دیکھ رہا. دل بھی ایک سوئی ہوتی ہے، وہ بھی ایک ترکیب ہے. ایک آئی پورے لائٹاں بند کر کے ہاتھ بھی کر رہے، کون تماشا کرے گا، ایک سوئی کی ایک ترکیب ہے. اس کے بعد بیٹھو دن ایسا بیٹھو، باتیں باتیں مان کر بیٹھو، یہ سب بھی کیا ہے؟ جیسا بیٹھنے میں توجہ جمتی وہ سوچ کے بول رہے تھا ایسا بیٹھو، وہ بھی ایک ترکیب ہے. توجہ بیٹھنا ضروری نہیں ہے، اللہ کے دھیان کے مشغلے. لیٹے تو بھی کوئی بھید ہے، لیٹ کے بھی ذکر کر سکتے ہیں، مگر اب لیٹ کے مراقبہ کریں گے تو یہ جو فنا ہو گیا، مراقبہ کے واسطے کرتے فنا ہو جانا ہو گیا اللہ کی یاد میں، تو وہ فنا ہونے کے بجائے نیند کی فنا میں چلے جاتے ہوگا، گھر چلے جاتے ہیں. یہ فنا عجیب ہو سکتی ہے، اس واسطے ہوتا ہے بیٹھ کے کرو. اچھا یہ خاموش بیٹھنے کا حال ہو، کچھ لوگ ہیں سمجھو کہ بھائی حدیث میں آپ کو سبحان اللہ پڑھو گے نہیں، لا الہ الا اللہ پڑھو گے، استغفر اللہ پڑھو گے نہیں. یہ خاموش بیٹھ کے ذکر کیا ہے صاحب؟ کچھ بھی نہیں کر رہے، خاموش بیٹھ کے سوچ رہے. یہ کہاں ہے کون سی حدیث میں؟ یہ سوال پیدا ہوتا ہے. خاموش بیٹھ کے آپ منہ سے پڑھ رہے ہیں، خالی اللہ اللہ ہو کے سوچتے بیٹھے. تو اس کی ایک خوبصورت دلیل حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ نے دی کہ بھائی احادیث میں آتا ہے کہ صحابہ کرام حضور کی مجلس میں گھنٹوں بیٹھتے تھے، لمبی لمبی بیٹھک ہوتی تھی ان کے، اور وہ بیٹھک میں طویل الصمت، اکثر حضور خاموش رہتے تھے. کوئی دیہاتی آیا تو یہ سوال جواب ہوتا تھا، ورنہ صحابہ خاموش بیٹھے رہتے. ایک طرف یہ ہے کہ حضور کی محفل میں بہت دیر دیر تک خاموش، حضور بھی خاموش، لوگ بھی خاموش، ایسا بیٹھنے کا ثبوت ملتا ہوتا تھا، ایسا ہی ہوتا تھا، روز ہوتا تھا. دوسری طرف حضرت عائشہ کی حدیث ملتی ہے بخاری کے اندر کہ اللہ کے نبی ایک پل بھی اللہ کے ذکر سے غافل نہیں ہوتے تھے. کانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یذکر اللہ فی کل احیانہ، کہ حضور ہر سیکنڈ میں ذکر میں رہتے تھے. اب یہ دیکھنے میں کیا ہے، ایک گھنٹہ خاموش بیٹھ کے 2 گھنٹہ، اور حضرت عائشہ بولی ذکر کے بارے نہیں رہتے تھے. تو اس وقت صحابہ اور حضور ذکر میں رہتے تھے، غفلت میں رہتے تھے. حضور کی محفل میں بیٹھ کر صحابہ دنیا کی باتیں سوچتے بیٹھتے تھے، یا حضور اس وقت اللہ کو بھول کے خاموش بیٹھتے تھے. اللہ تو اللہ کی یاد میں تو کوئی الفاظ سے ذکر کر رہے تھے تو خاموش بیٹھے ہوئے. تو بغیر منہ سے الفاظ نکالے کے دھیان کرنا، اللہ کا دھیان کرنا حضور سے ثابت ہو رہا، روز ثابت ہو رہا. دیر تک بیٹھتے تھے، خاموش بیٹھتے تھے،
بغیر الفاظ کا ذکر ہوتا تھا، یعنی دھیان سے اللہ کی طرف دھیان رہتا تھا. اسی کا نام مراقبہ ہے، سوچ سے اللہ کو یاد کرنا. تو یہ ہو گیا ایک ایک چیز کی دلیل ہے. اب جو ہے مراقبے کی نیت کرنا ہے ہم کو. بیٹھے اللہ کی رحمت آ رہی ہے، میرے دل میں سما رہی ہے، میرے دل سے گناہوں کی ظلمت دور ہو رہی ہے، میرا دل کہہ رہا ہے اللہ اللہ اللہ. اب اس بیان میں تو حضرت نے یہ بیان کیا مگر اس کی بھی دلیل ہے. میرے دل میں رحمت آ رہی ہے، یہ بھی حدیث کا دھیان ہے. اب قرآن کہہ رہا ہے کہ فتبارک اللہ احسن الخالقین، اللہ کتنے بہترین پیدا کرنے والے ہیں. اور غور کرو اللہ تو بیٹھ کے ایک آدمی اللہ کتنا اچھا کائنات کو بنائے سوچ رہا ہے، تو یہ غلط ہے کیا؟ قرآن کو ایک مضمون ہے اپنے اوپر تعریف کرنے کے لیے سوچ رہا اس پہ، غلط ہے کیا؟ اسی سے نہیں من مانے. سوچو ہوتا ہے قرآن کو. تو قرآن اور حدیث کے کوئی بھی بیان کے مضمون کو بیٹھ کے غور و فکر کرنا وہ تو حکم ہے قرآن مجید نے، اس کے بغیر ایمان بنے گا کیسا؟ تو ایک مضمون قرآن حدیث میں کیا ہے کہ جب بھی بندہ اللہ کو یاد کرتا ہے تو رحمت نازل ہوتی ہے. فضائل اعمال کتنا مسجدوں میں سنے، تبلیغ نصاب ہے، نزلت علیہم السکینہ غشیتہم الرحمہ، کہ جس محفل میں بھی ذکر ہوتا ہے اللہ کی رحمت اترتی ہے. تو اگر ہم بیٹھ کبھی ہم ذکر کہاں کر رہے ہیں؟ اللہ اللہ دل میں کر رہے ہیں تو اللہ کی رحمت اترتی ہے. تو ایک حدیث کا مضمون ہی سوچ رہا کوئی اپنی طرف سے کچھ تو غلط کر رہے گا. ذکر ہو رہا ہے تو رحمت اتر رہی ہے، اور میرے دل سے گناہوں کی ظلمت دور ہو رہی ہے. یہ حضور نے فرمایا جب ذکر ہوتا ہے تو دل دھلتا ہے. ذکر اللہ سقالت القلوب، ذکر سے گناہ کا اثر جاتا ہے. تو یہ بھی حدیث ہے. تو دو حدیثوں کو مضمون سمجھ لیا، رحمت آنے سے دل دھل رہا. تو اپنے نیت یہ کرنا ہے کہ اللہ کی رحمت آ رہی ہے. کہاں سے آ رہی ہے؟ اللہ کے پاس سے رحمت آ رہی ہے. اب وہ اللہ کے پاس سے حضور کے قلب پہ آ رہی ہے. حضور کے قلب سے حضرت ابوبکر کے قلب پہ آ رہی ہے. اس لیے کہ اس سلسلے کے بانی حضرت ابوبکر ہے. ابوبکر کے ذریعے سے جتنے سلسلے کے بزرگ ہیں ان سب کے خلوص و محنت کیسے ہیں، ان سب کے خلوص سے اس وقت مرکزی شخصیت حضرت پیر صاحب ہے، ان کے قلب سے. پھر میں جس سے بیعت ہوں وہ خلیفہ کے قلب سے ہوتے ہوئے میرے دل میں اللہ کی رحمت ہے. اتنا تفصیل ہے، شاہد میں سن نہیں ہوتا اللہ کی رحمت آ رہی ہے تب ہوتی. اس کی تفصیل یہ ہے. تو یہ سمجھنا کہ آئینے ہیں حضور کا قلب، ابوبکر کا قلب، پورے ہر دور کے خلفاء کا قلب، ان سب میں سے اللہ کی رحمت آ رہی ہے. لگے ہوئے ہیں آئینے، اس کے بیچ میں سے چھن کے چیز آ رہی ہے اور دل سے ظلمت دور ہو رہی ہے. اور کیا کرنا ہے کہ زبان سے کچھ نہیں کہنا ہے، تالو کو لگا کے رکھنا ہے. تو ایسا سوچ کے تالو کو لگانے کی ضرورت نہیں. منہ بند کرے تو تالو سے لگتے جاؤ، منہ بند کر کے دیکھو کیا لگ کے دیکھو، تالو سے لگتی نہیں ہوگا. اور سانس نارمل چلتے رہنا. ابھی اس میں بہت غلطی کرتے ہیں. وہ ایک سلسلے نقش بند دیا اور ایک نکلا اس میں بعد میں ہے نا اویسیا. وہ لوگ جو سانسوں سے کرتے پھس 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 پھس. میں بھی گیا تھا اس میں سانس سے مارتے ادھر کئی جگہ پر مارتے رہتے. اس میں بہت جلدی جذب پیدا ہوتا. میرے ساتھ ہمارے عابد بھائی گئے تھے، پہلی بیٹھک پہ بولے وہ مدینہ نظر آ رہا ہوتا. گیس مارتی نا ادھر ادھر سے تو فوراً اڑانا شروع ہو جاتی. تو حضرت وضاحت کرتے کہ ہمارے سلسلے نقشے میں سانس کا استعمال کچھ بھی نہیں ہے. اب بیٹھ کے سوچ رہے ہمیں یاد آ رہے آپ کو ہمارے پیسہ ہوتا تو سانس کھلتی کام ہوتی ہے نا، زیادہ ہوتی. سانس اپنی جگہ چلتے رہتے ہیں، آپ جو ہے امی کے بارے میں سوچتے رہتے ہیں، بیٹے کے بارے میں. خیال ہے، خیال کو دل کو کیا کر لو، سانس کو کیا کر لو. تو سانس کی طرف توجہ ہی نہ. بعض لوگ روزہ رکھتے تو تھوک آ رہا ہوتا ہے، جب تک تھوک کا مسئلہ ہے. اور آپ توجہ دینے سے تھوک آ رہا ہو، جو توجہ دینے سے تھوک آتا ہی نہیں. تو
تو ایسے جو خواہ سانس پہ توجہ دیے تو سانس میں اللہ اللہ ہو، جو دل جو پمپنگ کرانا اس میں اللہ اللہ سوچتے ہو، دھک دھک میں اللہ اللہ سوچتے ہیں، یا سانس جو چل رہی اس میں اللہ اللہ سوچتے ہیں، اس سے بڑے پرابلمس پیدا ہو جاتے ہیں، اس کا اثر ہی بدل جاتا ہے۔ ہم یہ سائلنٹ ہو جانے کے لیے کر رہے ہیں، اب سانس کا یوز کریں تو جذبے آنا شروع ہوتے ہیں، رونا شروع ہو جاتا، الٹا ہو جاتا مسئلہ، سائلنٹ ہونے کی وجہ اور اس میں جذبات میں آ جاتا۔ اس واسطے میں سانس کو چھوڑ دے، اس کے ہاتھ پہ آتے رہتے جاتے رہتے، ادھر ٹچ مت کرو، آپ تو اللہ اللہ کا خیال لے کے بیٹھو، میرا دل اللہ اللہ کا خیال ہے بس وہ لے کے بیٹھ جاؤ۔ سانس کو نارمل حالات پہ چھوڑنا، دل کی دھڑکن پہ اللہ، اور ایک اس میں ہوتا ہے دل اللہ اللہ کہہ رہا ہے تو وہی نہیں کیا سمجھتا، یہ جو پمپنگ کرنے والا دل ہے نا وہ دھک دھک وہی اللہ ہے، سمجھ رہا پمپنگ ہے نا اس میں اللہ اللہ سوچ رہا ہے، وہی سوچ رہا دل اللہ اللہ کر رہا ہے۔ یہ دل یہ پمپنگ والا دل مرادی نہیں ہے، یہ جو دل گوش والا ہے اس کے نچلے حصے میں ہماری روح کا نور ہے، ہماری روح 5 نوروں سے مل کے بنی ہے۔ تو ایک نور یہاں رہتا، اس کا نام قلب ہے، جو ہماری نور کا نور ہے۔ تو میرا دل کا مطلب وہ نور جو ہے نا، وہ اندر کا نور والا دل وہ ذکر کرتا ہے، یہ گوش والا نہیں کرتا۔ یہ گوش والا جو پمپنگ کر رہا ہے نا، اس کی تو رفتار بہت کم رہتی ہے، کہ ڈاکٹر 1 منٹ میں 70 کچھ رہتی، مگر وہ جو لطیفہ جوان کرتا نا بعد میں، وہ تو اتنی اسپیڈ رہتی ہے اس کی، وہ بہت تیز رہتی ہے۔ تو یہ دل الگ ہے، وہ دل الگ ہے۔ ہم جو بولے نا دل میرا اللہ اللہ کہہ رہا ہے، بولے تو وہ نورانی دل کہہ رہا ہے جو اس کے اندر ہے، وہ رہتا ہے۔ تو پھر سانس پہ توجہ دینے کی ضرورت ہی نہیں ہے، دل کی دھڑکن پہ توجہ، ہمارا کچھ تو لنک ہی نہیں ہے کچھ اس سے۔ یہ غور سے سنیے، سوالات آتے رہتے ہیں، کنفیوز ہوتے رہتے ہیں، لوگ پریشان ہوتے رہتے ہیں۔ اور ایک چیز کیا ہے، جسم کو حرکت نہیں دینا، تھوڑی دیر کو ادھر ادھر سے مسل رہے کر رہے ہیں، سائلنٹ سیدھا۔ کمر زیادہ جھکا ہے تو جلدی تھکان ہو جاتی ہے، کمر ذرا سیدھی رکھنا اور ایک دم ٹائٹ نہیں کرنا ہے۔ جسم کو حرکت نہیں دینا ہے جہاں تک ہو سکے، بالکل بے حص حرکت کرنے کی کوشش کرنا۔ مبتدی کے لیے، نئے نئے آدمی کے واسطے پیر درد ہو رہے تو حیت بدل سکتے ہیں، روزانوں سے آتی پاتی سے روزانوں چینج کر سکتے ہیں، مگر چینج کرتے وقت بھی مراقبہ چلتا رہے، اللہ اللہ چلتا رہے، آنکھ بند رہے، آہستہ سے چینج کرنا، توڑنا نہیں اس کو، چینج۔ اور کیا کرنا ہے، دھیان، اللہ اللہ دل کہہ رہا ہے، میں سن رہا ہوں۔ حضرت مثال دینے سے بات آسان ہو گئی۔ اب کتابوں میں 2 ٹائپ کی بات ہے، زبان خیال سے بولنا ہے اللہ اللہ، زبان گوش سے نہیں بولنا ہے، تو مطلب اس میں ارادے سے اللہ اللہ کرنا ہے، اس میں دھیان رکھ کے اللہ اللہ خیال لانا ہے۔ ایسا بھی کتابوں میں اچھا پرانے لوگوں کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے۔ لیکن حضرت جو ہے مثال دے کے اور وعدہ کیا کہ اپن اللہ اللہ کرنا نہیں ہے، اللہ اللہ دل کر رہا ہے، سر سننا ہے۔ یعنی جیسے کوئی کیسٹ ہم سنتے بیٹھ رہے ہیں، تلاوت چل رہی ہے، ایسی دل ایک کیسٹ ہے اور وہ کیسٹ چل رہی اللہ اللہ، اب سننا۔ اب شروع میں ہم توجہ دیے تو کچھ بھی نہیں، خاموشی رہی تھی، پتھر جیسا، کوئی اللہ اللہ کچھ بھی نہیں رہتا، یہ کیا دیوانہ پن ملا ہے، وہ کچھ ہے نہیں، میں اللہ اللہ سوچ رہے بولے۔ مگر آپ دھیان کر کے سنتے بیٹھیں گے تو تھوڑے دن میں اللہ اللہ شروع ہو جاتا۔ اب ہمارے ساتھ جو مختلف سالکین چلے ہیں، 2 ٹائپ میں بھی، اللہ اللہ کا دھیان کرنے والے بھی ہیں، زبان سے نہیں بول اللہ اللہ، کچھ ایسے ہیں بولے کہ ہم اللہ اللہ میں خالی سننے کی نیت کرنے کے بیٹھے تو ان کو بھی تھوڑے دن میں اسٹارٹ ہو جاتا۔ تو بہرحال جیسے کیسٹ چل رہی ہے، ہم سکون سے کیسٹ سن رہے ہیں، دل کی طرف متوجہ رہیں، اللہ اللہ محسوس ہوتا، آواز نہیں آتی، آپ سمجھیں گے اللہ اللہ آواز آئے گی، ایک احساس ہوتا اللہ اللہ، وہ دل ہی کرتا، دل ہی سنتا، آواز اور نہیں آتی۔ کبھی کبھی مراقبہ کرنے والوں کو آواز بھی آ جاتی ہے، بعض لوگوں کی تو اللہ ہو کے آواز آ جاتی ہے، وہ کشف دیتا ہوں، کبھی کبھی ایسا بعض لوگوں کو ہو جاتا ہے۔ اچھا اب اسٹارٹ ہو گیا۔ اب شروع کے دنوں میں کیا ہوتا، پہلے تو بیٹھنے میں پرابلم ہوتا، بیٹھتے ہی بے چینی، اٹھ کے جاؤں ایسا ہوتا۔ یہ پہلا اسٹیج ہے، بیٹھنے کوئی طبیعت نہیں چاہتی۔ اب اس کے بعد بیٹھنا شروع کر دیے، اچھا 15 منٹ، آدھا گھنٹہ، تو اب خیالات کا اسٹیج رہتا، زیادہ خیالات آتے رہتے،
ایسا ہوتا تھا. تو اس کا اصول کیا ہے کہ ہمارا جو دماغ کا پچھلا حصہ ہے, سب کانشیس لاشعوری جو حصہ ہے, ہم الٹی سیدھی جو چیزیں اچھی بری جو سوچتے ہیں وہ پیچھے جا کے اسٹور ہو کے رکھتی ہے. تو وہ پہلے جب تک دماغ خالی نہ ہو اللہ کا دھیان بنتا نہیں اس میں. تو اس لیے پہلے وہ خیالات نکلتے ہیں. ایک تو تشریح ہے, دوسری سادی بات حضرت نے بتایا کہ بھائی اب تک آپ دل کی طرف توجہ نہیں دے رہے تھے, اب جیسے ہی دل پہ توجہ جمائیں گے تو پہلے سے جو دل میں آپ کے بیٹھا ہوا ہے وہی سامنے آئے گا نا. اور کیا ہے, جس چیز سے آپ کو لگاؤ زیادہ ہے آگے ادھر سنا, اب بیٹھ کے سوچتے ہی فوراً دکان کی بہت اہمیت ہے, بیٹھ کے توجہ دے جب دکان یاد آنا شروع ہو جائے, جس چیز سے آپ کا لگاؤ ہے وہ چیز سامنے آنے لگے گی. تو بیٹھتے ہی اگر الٹے سیدھے گندے خیالات آ رہے ہیں تو احساس کرنا چاہیے کہ او ہو یہاں میرا دل لگا ہوا ہے, ایسی گندی چیزوں میں میرا دل لگا ہوا ہے کہ جب ہم اس کو ٹٹول رہے تو اس کے اندر سے یہ نکل رہا, کچرا نکل رہا ہے. اللہ سے دعا کرنا چاہیے کہ آپ مجھے گندگی سے پاک فرمائیں. تو بہرحال شروع کے دنوں میں کیا ہوتا ہے, دل میں الٹے سیدھے خیالات وہ ہیں اور اسٹور جو ہے وہ نکلتا ہے. وہ ایک اسٹیج ہے. پہلے کچرا صاف ہوں گی تو گھر بنے گا. کہیں بھی گھر بنانا ہے تو گھوڑ ہے تو پہلے گھوڑ صاف کر کے گھر بناتے نا. تو وہ بھی ایک اسٹیج ہے. جب خیالات آ رہے سمجھنا یہ بھی پار ہونے کا. تو شروع میں زیادہ خیالات آئیں گے, پھر کم ہوتے ہوتے ایک وقت آئے گا کہ پورے خیالات ختم ہو جائیں گے. تو اس اسٹیج میں جب آپ پہلا سبق لے چکے ہیں, ابتدائی دن ہے, تو ان دنوں میں کرنے کا کام کیا ہے, بیٹھنا دیر تک. ایک ہی کام ہے, بیٹھو. آپ دل لگ رہا نہیں لگ رہا کیا اسٹارٹڈ ہے آپ کا سب چھوڑو, بیٹھو. کامیابی دیر تک بیٹھنے میں. اصل نقطہ جو دیر تک بیٹھے گا وہ کامیاب ہو جائے گا, اس کو مراد مل جائے گا. تو یہ اسٹیج ہے خیالات کا. اس کے بعد اگر دیر تک بیٹھنا شروع کیے تو درد ہونا شروع ہوگا. ثم تلین جلودہم وقلوبہم الی ذکر اللہ. دیر تک بیٹھیں گے تو گردن درد ہوگی, ہاتھ پاؤں درد ہوں گے. وہ ایک اسٹیج پار کرنا رہتا ہے. اب شیطان کیا کرتا, وہ بھی 5 منٹ بیٹھے اور آگے ہوتا, اب اتنی دیر سے بیٹھے رہی تو ماشاء اللہ آدھا گھنٹہ ہو گیا ٹائم ہو گیا کیا میرا بھی. کوئی ٹی وی دیکھتے وقت دل بھی نہیں ہوتا. پورا فلم کو یہ کرنا ہوا, سیریل کا کرنا ہوا, کچھ بھی نہیں, پتہ ہی نہیں چلتا. ارے ہو گیا ابھی چلے تو اچھا تھا. اتنی دیر معلوم نہیں, مراقبے 5 منٹ بیٹھے تو اتنی دیر سے بیٹھا, وہ دیر سے بیٹھے وہ ہوتا ہے. تو اس میں کیا ہے کہ دیر تک اللہ بٹھانا چاہتے ہیں. پہلے راستہ دروازہ کھولنے سے پہلے بیٹھو ہوتے. کوئی بھی بڑے آدمی کے پاس رہتا ہو نا جلدی ملتا ہے, پہلے بٹھا دے. تو پہلا اس نے بیٹھنے کا یہ کچھ نہیں کھلیں گا آپ کو, آپ بیٹھو بس. صاحب آ رہے ہو تو بیٹھو. شروع کے دنوں میں بیٹھنے یہ دل نہیں لگتا رہتا, بہت مان کر بیٹھو. پہلے بٹھاتے. اللہ دیکھتے ایک بندہ کتنا محنت رہتا بڑھ جاتا, بٹھاتے بیٹھے. تو دیر تک بیٹھنا بڑوں کی شان یہ ہے کہ وہ چاہتے ہی ویلکم کو آگے کھڑے ہو جاتے ہیں. ہم چھوٹے ہیں وہ بڑے, تو انتظار کراتے وہاں. لیکن بڑے ہونے کی وجہ سے ان کا دربار بڑا ہوا, آنے جانے میں کہاں بدلتے تو نیچے کیا. تو جب بھی کسی بڑے کے بعد گئے تو پہلا کام ہے بار بار جانا پڑتا, باہر بیٹھنا پڑتا. بڑوں کی شان ہے. تو اللہ تعالیٰ شروع میں بٹھاتے, کچھ بھی ٹھونکا نہیں ہوتا, کچھ پتہ نہیں چلتا رہتا. ذکر پہلے تو کچھ مزہ نہیں آتا, کچھ نہیں, بیٹھ کے بولے پہلا یہ. اب اکثر سالکین کیا ہے وہیں مار کھا جاتے ہو, ارے نہیں ہو سکتا وہی میرے سے کیا کرتے تو ہوا ہی نہیں, دلا دیا. تو حضرت ذکر ہو رہا, استغفار پڑھنا, درود شریف پڑھو, مراقبہ نہیں ہو رہا ہوتی. اصل کام کیا ہے وہاں پر مراقبہ. دیر تک بیٹھنا, دل نہیں زبردستی بیٹھ جانا. تو یہ تو اسٹارٹ ہے, پورے پہلے سبق ہے, پورے لطیفے کو سمجھنا ہے. یہ بحث سمجھنے کی ہے کہ سب چھوڑ دیں گے اس کو, بولنا رہ گیا سلسلے کو سمجھنا. تو مجھے اور 1 گھنٹے سے باقی دوسرے بیانات والے ہیں انشاءاللہ. میں ناشتے کے بعد حضرت مولانا مظہر قاسمی صاحب کا بیان ہوگا, پھر تھوڑی دیر ہم اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے. سلسلے کو سمجھیے, خاص طور پہ لوگوں کو سمجھانا رہتا ہے, اپنے کو بھی سمجھنا رہتا ہے. تو چھوٹی چھوٹی چیزیں میں غلطی کر کے اٹھ جاتے ہوگا. ایک سال ذکر کرتے, آپ ایسا کر رہے ہو
پوچھے تھا بیٹھ کے کچھ تو لوگ گڑبڑ کرتے رہتے, رزلٹ نہیں آتے تھے, سانس میں کرتے رہتے, کیا تو کرتے رہتے. ارے میں ایسا نہیں بولا نا, تو یہ سب چیزیں سمجھ کے رہنا شروع سے, تاکہ غلطیاں نہ کرو. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم کو اس سلسلے سے خوب دلچسپی نصیب فرمائے. اللہ تعالیٰ اس کا کمال ہمیں نصیب فرمائے, آخری سانس تک لگے رہنے کی توفیق عطا فرمائے. باخر دعوانا الحمدللہ, سبحان اللہ و بحمدہ, سبحانک اللہم و بحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.